بسم اللہ الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ بہت ہی اہم خبر آپ کو دینا چاہتا ہوں۔ اس ٹائم سندھ حکومت نے جو ہے وہ گندم سپورٹ پرائز کا اعلان کر دیا گیا ہے۔ انہوں نے جو پیکیج دیا ہے وہ میں آپ کو اس ٹائم سنانے جا رہا ہوں کہ گندم کی کاشت کے لیے جو ہے انہوں نے کسانوں کو جو ہے 55 ارب کا پیکج بنا دیا گیا ہے کسانوں کے لیے، اور اس کے علاوہ کسانوں کو گندم کاشت کرنے کے لیے جو ہے ڈی بی اے اور یوریا مفت دی جائے گی۔ اور ساتھ ساتھ ہم ان کے پیچھے یہ بھی کہنا چاہتے ہیں کہ اور سندھ حکومت نے تو جو ہے اپنے کسانوں کے لیے چلو اعلان کر دیا، اچھا اعلان کیا۔ اس کا تمام طریقہ جو ہے میں آپ کو جو ہے ویڈیو میں آپ کو بتا دیتا ہوں، اور میں یہ کہنا چاہوں گا کہ پنجاب حکومت کو بھی اس ٹائم جو ہے شرم آ جانی چاہیے کہ انہوں نے بھی اب جو ہے کوئی ہمارے کسانوں کے حق میں تھوڑا فیصلہ کر دیں تاکہ وہ بھی جو ہے اپنا روزگار چلا سکے۔ میں ویڈیو آپ تک شیئر کرتا ہوں، ویڈیو پوری سنیے۔ باقی رہی بات جناز کے ریٹ کی، وہ میں آپ کو شام 4 ساڑھے 4 بجے جو ہے وہ ویڈیو میں بتا دوں گا اسی چینل پر۔ آپ نے چینل کو سبسکرائب کر لینا، بیل نوٹیفیکیشن آن کر لینا تاکہ جو ہے شام کی ویڈیو آپ کو ٹائم پر مل سکے۔ ویڈیو دیکھیے اور آگے اس کا فائدہ اٹھائیے۔ اور جو فوڈ کی خاص طور پر گندم کی سچویشن پورے پاکستان میں ہے، اس میں یہ لازم ہے کہ آپ کسی نہ کسی طریقے سے پاکستان کے کسان کو سہولت دیں کہ وہ گندم کی کاشتکاری کرے۔ 2008 میں جیسے ہی پریزیڈنٹ آصف علی زرداری صاحب حکومت میں آئے تو انہوں نے اپنی دور اندیشی اور اس طرح کی پالیسیز سے یہ تجربہ کرنے میں وہ کامیاب گئے کہ پاکستان گندم ایکسپورٹ کرتا تھا، کہ ہمیشہ ایسی پالیسیاں بنائی کہ پاکستان گندم کو ایکسپورٹ کرتا تھا۔ اور آپ نے دیکھا کہ پھر یہ پالیسی کنٹینیو ہوتی رہی کہ پاکستان میں کبھی الحمدللہ فوڈ شارٹیج نہیں رہی۔ اور اسی طریقے سے لاسٹ گورنمنٹ میں بھی جب ہم نے 4000 روپے کا ریٹ رکھا تو ہم پر یہ اعتراض کیا گیا کہ جی آپ نے کیوں یہ سپورٹ پرائز دی ہے، اس پہ سرکاری خزانے پہ بوجھ ہوتا۔ تب ہم نے یہ کہا کہ جی ہم اپنے کسان کو اگر سبسڈی نہ دیں تو ہم کسی اور ملک کے کسان کو سبسڈی دیں جہاں سے ہمیں وہاں سے گندم امپورٹ کرنی پڑے۔ یہ ایک بہت ہی سیریس ایشو ہے، اور اس ایشو کو لوگ سیریس نہیں سمجھتے۔ میں سمجھتا ہوں کہ ان کی سیاسی کم عقلی ہے، یا وہ لوگ جو معاشی طور پہ بھی ملک کو نہیں سمجھتے کہ معاشی طور پہ آپ نے اپنے غریب کسان کو، غریب مزدور کو کس طریقے سے مضبوط کرنا ہے۔ تو یہ اس پالیسی کا مقصد ہی یہ تھا جو کل چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب نے دی کہ ہمارا کسان مضبوط ہو۔ اچھی خبر، آج اگر آٹے کی قیمتیں آسمان تک پہنچی ہیں تو اس کے افیکٹیز آپ لوگ بھی ہیں۔ جو چیئرمین صاحب نے جو پالیسی اناؤنس کی اس پہ حکومت سندھ فوری طور پر عمل پیرا ہے۔ جو بھی گندم کے گروور ہیں ان کو حکومت سندھ سپورٹ کر رہی ہے، اور اس میں ہدف یہ ہے کہ 25 ایکڑ تک زمین رکھنے والے چھوٹے کسان، بڑے زمینداروں کی بات نہیں ہو رہی، جو چھوٹے کسان جو 25 ایکڑ یا اس سے کم تک کی زمین رکھتے ہیں ان کو ہر ایکڑ کے لیے ایک پیکیج دیا جا رہا ہے۔ اس پیکیج میں 1 بیگ ڈی اے پی اور 2 بیگ یوریا کی اس کو دی جا رہی ہے۔ 4,11,408 4,11,408 کسان ہوں گے، جس میں سے 2.26 ملین ایکڑ زمین جو ہے، 22 لاکھ ایکڑ زمین جو ہے وہ آباد ہوگی، اور اس آبادی میں ان کو یہ گورنمنٹ اشور کرے گی اپنے میکینزم کے ذریعے کہ کسان جو ہے وہاں پہ وہ گندم کی پیداوار کرے، اور کل اس پہ جو مالیت ہوگی وہ 55 ارب سے زائد حکومت سندھ اس پہ خرچ کر رہی ہے۔ لیکن اس بار یہ کہا گیا ہمیں جی کہ آپ اس لیے گندم کی سپورٹ پرائز نہیں دے سکتے کہ آئی ایم ایف کا اعتراض ہے۔ تو ہم نے یہ اپیل کی ہے فیڈرل گورنمنٹ سے اور پرائم منسٹر صاحب سے کہ آپ آئی ایم ایف سے دوبارہ بات چیت کریں کہ اگر آپ گندم کی کو پیداوار کے لیے کسان کو آپ نہیں دو گے سپورٹ پرائز تو کسان کوئی مہنگی فصل لگائے گا، سستی فصل نہیں لگائے گا، تو آپ کے پاس گندم کی پیداوار کم ہوگی۔ گندم کی پیداوار کم ہوگی تو وہی گندم آپ کو امپورٹ کرنی پڑے گی۔ جب آپ امپورٹ کرو گے تو آپ کو بلینز آف ڈالرز اپنے ذرائع مبادلہ جو ہیں اس کا آپ اپنے نقصان کرو گے۔ آپ اگر سپورٹ پرائز نہیں دو گے آپ کو امپورٹ کرنی پڑے گی۔ تو ایک کوئی ایسا شخص جس کو اکانومی کا الف بے بھی نہ پتا ہو اس کو بول دیں کہ جی آپ کیلکولیشن کر لیں، جب آپ گندم کی سپورٹ پرائز دیتے ہو تو اس میں حکومت کا کتنا خرچہ ہوتا ہے،
اور اگر آپ گندم کی سپورٹ پرائز نہیں دیتے ہو اور آپ کو امپورٹ کرنی پڑتی ہے تو آپ کا کتنا خرچہ ہوتا ہے. جب دونوں کیلکولیشن کو آپ سامنے لے کر آؤ گے تو آپ کے پاس سامنے سارا بلیک اینڈ وائٹ ہو جائے گا. جو سیلاب آئے تھے ان سیلاب کے بعد ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ نے بے نظیر ہاری کارڈ بنائے تھے, تو وہ ہاری کارڈ جو ہیں وہ لوگوں کے پاس, کافی لوگوں کے پاس موجود ہیں, اور اس میں پورا ڈیٹا آلریڈی گورنمنٹ کے پاس ہے. ہمیشہ سے ایک بے نظیر ہاری کارڈ جو بنایا گیا, اس ہاری کارڈ میں سب کے پاس وہ ڈیٹا ہے, موجود ہے. اس کی جو تقسیم ہے وہ بایو میٹرک ویریفیکیشن اور SMS واٹس ایپ کے ذریعے کی جائے گی. کھاد کے جو تھیلے ہوں گے اس پہ ناٹ فار سیل کے لوگو ہوں گے, کیونکہ گورنمنٹ کسانوں کو ان کارڈ میں پیسے دے گی اور پھر ان کو پتا ہوگا کہ جی یہ اسٹور ہے جہاں پہ آپ وہ اپنی یوریا اور کھاد لے سکتے ہیں, اور اس پہ ناٹ فار سیل اور گورنمنٹ آف سندھ کا لوگو لگا ہوگا تاکہ اس کو کوئی مس یوز نہ ہو سکے. اور جو بھی شخص اس کو مس یوز کرے گا وہ اگلے 5 سال تک حکومت کی کسی بھی ریلیف اور مراد کا حقدار نہیں ہوگا. یوریا کے جو بیگ تصدیق شدہ ہوں گے وہ 20 جنوری 2026 سے لے کر جو ہے وہ تک اس کی تفصیل چلتی رہے گی. اس کے چیک ان بیلنس کے لیے کہ اس کا مس یوز نہ ہو, میں نے پہلے بتایا کہ خلاف ورزی پہ کسان کو 5 سال کے لیے جو ہے وہ کسی بھی سبسڈی کا محروم ہوگا. کمپنیوں کے لیے جس کمپنی نے اگر کوئی غلط کسی طریقے سے اس کو مس یوز کیا اس کو بلیک لسٹ کیا جائے گا, اس کا لائسنس جو ہے وہ کینسل کیا جائے گا. اور اگر کوئی سرکاری آفیسر اس نے اس پروسیس میں کہیں پہ کوئی چالاکی کی یا کہیں پہ بدنیتی کی, اس کے خلاف کارروائی. یہ تھی آج کی اہم ترین اپڈیٹ. باقی زرعی جناس کے تازہ ریٹ آپ کو جو ہے شام ٹائم مل جائیں گے. اپنا بہت سارا خیال رکھیں, ہمیں دعا میں یاد رکھیں. ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں. اللہ حافظ.